آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم جہنم کی آگ میں چلے بھی جائیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر مومن کے دل کو تھام لیتا ہے، اور یہی وہ بشارت ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے ذرا سوچئے، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف ایک حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ سوچ لیجئے، ایک چنگاری بھی انسان کو جلا دیتی ہے، تو پھر وہ آگ جس کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا کیسی ہوگی؟ لیکن اے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے ان بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جن پر کسی کو رحم نہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن جب سب انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے بارے میں کہیں گے، نفسی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ سب انبیاء اپنی امتوں سے الگ ہو جائیں گے، لیکن ایک ہی ہستی ہوگی جو اپنی امت کو نہیں بھولے گی، اور وہ ہیں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا، میری امت کا جو بھی فرد دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھتا ہوگا، میں اسے جہنم سے نکال لوں گا۔ سبحان اللہ! یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے جو جہنم کی دکھتی ہوئی آگ سے مومن کو نجات دلوائے گی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی درجوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کریں گے، پھر جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے شفاعت کریں گے، پھر اپنی امت کے ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جو ایمان کے باوجود اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ تو میں عرض کروں گا، اے رب، میری امت کے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا اور ایک گروہ کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، پھر عرض کروں گا اور پھر ایک گروہ نکالا جائے گا۔ یہ سلسلہ بار بار ہوگا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو، ہماری ماں ہمیں جہنم سے نہیں نکال سکے گی، ہمارا باپ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، دنیا کا کوئی رشتہ دار، دوست یا بزرگ ہمارے لیے کھڑا نہ ہوگا، لیکن ایک ہستی ہوگی جو بار بار اللہ کے حضور گڑ گڑائے گی، سجدے میں گری رہے گی، صرف اور صرف ہماری نجات کے لیے۔ وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم ایمان پر دنیا سے گئے، چاہے گناہ کتنے بھی ہوں، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گی۔ لیکن یاد رکھیں، ہمیں گناہوں پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ توبہ کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ ہم پہلے ہی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آؤ اپنی دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیں، ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، ان کی سنتوں کو زندہ کریں، اور یہ دعا مانگتے رہیں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اور جنت الفردوس میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔